کہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہاں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا بھی ہے یاد ہے میرے دامن میں زہرا بھی ہے یاد میرے دامن میں زہرا بھی ہے یاد تو کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں شاہد فرش کر شامل فرج کر شاہد فرش کر شامل فرج کر یا علی یا علی یا علی آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں ہم ہیں زندہ پیر والے ہم ہیں زندہ پیر والے نبی نبی کرتے ہیں ہم ہیں زندہ پیر والے بولو ہم ہیں زندہ پیر والے نبی نبی کرتے ہیں جو سخی سے ہو جائے کب کسی سے سرتے ہیں ہم ہیں زندہ پیر والے ریحان رحمان نقشبندی حاضری پیش فرما رہے تھے عبداللہ الطاف صاحب سے گزارش ہے وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے یہ تیری شان آقا یہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو ان صحابہ خوشت تھا طواف رخ زیبا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو ماشاءاللہ عبداللہ الطاف اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اب قاری عبدالحمید نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ربائی کے ساتھ چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں. ہاتھ پھیلاؤ کشکول لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے. خواجہ ہند الولی خواجہ غوث جلی داتا اجویری لاسانی زندہ پیر ولی کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے. میں نیواں میرا مرشدی اونچا میں نیواں میرا مرشدی اونچا اونچیاں میں سنگ لائی اونچیاں میں سنگ لائی
صدقے جائیاں اچیاں تو صدقے جائیاں اچیاں تو جنہ نیویاں لال نبائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوب والا اے چل دوارے ملیے ماشاءاللہ قاری عبدالحمید نقشبندی صاحب اپنے مخصوص انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، حیران نے قدسی تک تک کے عرفان پہاڑاں والے دا، پڑھدے نے وظیفہ ہر ویلے رضوان پہاڑاں والے دا، انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ اگر اشارے سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو جہاں آپ قیام فرما ہے اس جگہ کا پھر عالم کیا ہوگا۔ انوار الہی دی بارش ہو جاندی ہے فوراً اس پاسے جس طرف اشارہ ہو جائے سلطان پہاڑاں والے دا۔ اے دعوی میرا نہیں بلکہ رب پاک دی قسم حقیقت ہے، ہرگز نہیں بھوکا رہ سکتا مہمان پہاڑاں والے دا۔ اور اس شعر کے لیے میں نے اس کلام کو شروع کیا، نہ شرط کسے ہک تھان دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ نہ شرط کسے ہک تھان دی ہے، نہ قید ہے وقت زمانے دی، ہر طرف ہے جاری ہر ویلے فیضان پہاڑاں والے دا۔ میں دساویں تے کی دساں ہے باہر وہم زمانہ تو، ہوئے آئے نواز تے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ اساں دساویں تے کی دساں ہے باہر وہم زمانہ تو، ہوئے آئے اساں ساریاں تے جتنا احسان پہاڑاں والے دا۔ حمد و صلاۃ کے بعد صد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا سادات اکرام علماء ذیشان اور دنیا کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جو کہ بحمد تعالی 77ویں سالانہ اور سراپا قدس کے موقع پر دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کو آج حاضر ہیں۔ اللہ 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 اپنی جگہ کھڑے ہو کے استقبال کرے اپنی جگہ۔ اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، حضور قبلہ عالم شہنشاہ سخی زندہ پیر صاحب، حضور قبلہ عالم پیر بادشاہ صاحب، حضور قبلہ عالم پیر جی سرکار تشریف رکھیں۔
آپ جس ادب اور جذبے سے کھڑے ہوئے ہیں اسی محبت سے بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام کا تسلسل آگے جاری ساری رکھا جا سکے۔ مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو، زیارت کریں اور سامنے آ جائیں۔ یہ جو آگے پیچھے کھڑے ہیں یہ سامنے آ جائیں اور زیارت کریں اور پورے محبت اور ادب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آگے والے بیٹھیں گے تو پیچھے والوں کو بھی زیارت ہوگی۔ یہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ بھی ادھر پنڈال کی طرف تشریف لے آئیں۔ تسلسل انشاءاللہ آگے چلے گا۔ میں ایک بڑے معزز مہمان کو سٹیج پہ دعوت دینے لگا ہوں اور ان کی آمد سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مبارک خیال اور قول کے مطابق آپ آگے آ رہے ہیں تو اسی طرح خاموشی کے ساتھ اور توجہ بھی رکھیں تاکہ محفل کا جو ماحول ہے وہ خوبصورت رہے۔ بیٹھ جائیں، آگے آگے بیٹھ جائیں اور سماعت کریں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی تھوڑے برتن میں پانی ڈال کر، وہ بالٹی یا دیچکا ہو، اس میں جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ تو صاف ہو جائیں گے لیکن وہ پانی تھوڑا ہونے کی وجہ سے گندا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب دریا میں ہاتھ دھوئے جائیں تو پھر ہاتھ بھی صاف ہوتے ہیں اور دریا کا پانی بھی متاثر نہیں ہوتا، وہ میلا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا صوفی اس وسعت کا نام ہے کہ جس میں آنے والوں کے دامن پاکیزہ بھی ہو جائیں اور پھر ان کے دامن پر بھی پاکیزگی ہی رہے۔ اور میرے سیدی و مرشدی والی گمکول شریف نے وہ الحمدللہ عمل کی دنیا میں وہ ایک مظاہرہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کے زمانے کے بعد کوئی مائی کا لال کر نہیں سکے گا۔ ان باتوں کو دیکھ کر کہا گیا کہ غیر مسلم بھی بہت ترویدہ ہیں، مسلم تو کیا ایسی کشش رکھتا ہے اسلام زندہ پیر کا۔ میں قرض کرنے لگا ہوں رمضان المبارک کی عید سے ایک دن پہلے کرسچین لوگ خاک روب صفائی کے لیے دربار عالیہ گمکول شریف آئے اور صفائی کے بعد قبلہ عالم پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے انہیں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے یہ ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا پچھلی رات اور اب بھی یہ گزارش سن لیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے پیر صاحب پوچھتے نا۔ پیر صاحب نے خادموں سے پوچھا کہ ان کو کھانا کھلایا ہے؟ تو وہ عیسائی چکنے ہو گئے کہ ہم نے تو احتیاط سے پانی بھی نہیں پیا کہ ان لوگوں کے روزے ہیں، تو پیر صاحب کھانے کا پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم روزہ رکھیں تو خدا راضی ہوتا ہے، تمہیں کھانا کھلائیں تو خدا راضی ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، میں عرض کرنے لگا ہوں اگر غیر مذہب کے لیے اتنی یہ وسعت رکھتے ہیں تو پھر مذہب والوں کے لیے بھی دلوں میں کچھ کشادگی ضرور رکھیں۔ ہاں یہ متشدد جو رویہ ہے یہ مناسب نہیں۔ صوفیاء کا جو مسلک ہے اس طریق پہ جو چلنے والے ہیں پھر اس طریقے کار کو بھی اپنائیں گے تو پھر بات بنے گی۔ ہماری آج کی اس دوسرے دن کی رات کی اختتامی دعائیہ نشست کے جو پہلے خوبصورت خطیب ہیں، میری مراد خطیب الاسلام جناب حسنین فاروق شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ چورا شریف، الحمدللہ یہ صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح تک وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عالمی مبلغ اسلام بحمد تعالی فخر السادات حضور قبلہ پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے موعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے اور آپ استقبالیہ نعرہ ذرا لگائیں گے کہ آپ سننے کے لیے اضطراب رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور آپ کے استقبال پر اس نعرے کو ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آواز بلند لگانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
زندہ باد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم الشاکران رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامان آل رسول، گرامی مرتبت جملہ حاضرین ذی وقار، اسٹیج کی زینت علماء، مشائخ، خلفاء اور بالخصوص میری محبتوں کے، میری چاہتوں کے مرکز، پیکر عجز و نیاز، مجسمہ زہد و تقویٰ، سراپہ انکسار، عظیم دادا کے عظیم پوتے، عکس حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، جگر گوشہ حضرت بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سجادہ نشین، آستانہ عالیہ کمکول شریف، اور حضرت پیرزادہ محمد انور جنید شاہ صاحب، اور میرے ہمدم دیرینہ، میری محبتوں کے، میری چاہتوں کے مرکز حضرت پیرزادہ جنید امین صاحب، پیر صاحب آفمان کی شریف، میں آپ سب احباب کی خدمت میں سلام شوق و محبت پیش کرتا ہوں. میں کمکول شریف کبھی خطاب کی نیت سے نہیں آیا، ہمیشہ اپنی محبتوں کے رشتے کو نبھانے کے لیے آتا ہوں. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ میں خوش آمد مزاج آدمی ہوں اور نہ میں خوش آمد کو پسند کرتا ہوں، لیکن جو بات حقیقت ہو وہ میں سر منبر بیان کرتا ہوں. کوئی بھی تعلق پرانا ہو، سال زیادہ بیتیں، رشتہ پرانا ہو تو شکوے اور شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے گلے پیدا ہوتے ہیں، محبتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. فلاں ایسے نہیں تو ایسے کیوں ہوا، اور ایسے ہونا چاہیے تھا تو ایسے کیوں ہو گیا. خدا کی قسم میں اس کامل ولی کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں، میرا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے تعلق جتنا جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنی محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ سارا کمال ان کے اخلاص کا ہے، اور یہ سارا کمال ان کی محبتوں کا ہے. میرے والد گرامی مجھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بیٹا مختلف خانقاہوں پہ تمہارا آنا جانا ہے، مختلف پیران عظام سے تمہارے تعلقات ہیں، پاکستان بھر میں گھومتے ہو، پاکستان سے باہر بھی جاتے ہو، تم نے سب سے بہترین بندہ کون سا پایا پیروں میں سے؟ تو میں آپ تمام احباب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا ایک تعلق محبتوں کا رشتہ وادی عزیز شریف کے سجادہ نشین خواجہ محبوب الہی صاحب سے ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں.
میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنے تعلقات میں، اپنے دوستوں میں، اپنے مہربانوں میں جو پیران عظام ہیں، میں نے پیر حبیب اللہ شاہ سے پڑھ کے کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کہ میں یہاں کھمکول شریف عرس کے سٹیج پہ عموماً ثنا خوان حضرات نے ایک ہی منقبت لکھی ہوتی ہے، جس آستانے پہ جاتے ہیں پیر صاحب کا اور آستانے کا نام بدل کے وہی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں یہ میڈیا پہ جا رہی ہے اور یہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، یہ گلی گلی جائے گی۔ آپ احباب محبت کو مبارک ہو، آپ نے پیر چنا تو با کمال چنا، سبحان اللہ، صاحب اوصاف چنا۔ بے شک سبحان، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ میں نے جو آئے کریمہ، مجھے پیر صاحب نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، لیکن مجھے اندازہ ہے میں نے جلدی سمیٹنا ہے، لیکن اگر کچھ بات کرتے کوئی تھوڑا بہت دیر سویر ہو جائے تو میں اس کی معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں نے خطاب تو کرنا نہیں ہے نا، میں نے تو پیار بیان کرنا ہے۔ خطاب سننا ہو تو یہاں خطیبوں کی لائن لگی ہوئی ہے، واز سننا ہو تو خوش گلو واعظین بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن پیار سننا ہو تو وہ صرف یار سے سنا جاتا ہے، اور میں پیار سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، نہ میں آگے جاؤں گا نہ میں پیچھے جاؤں گا، اس ایک حصے میں کونو ما صادقین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا ایک شاعر نے ترجمہ یوں کیا کہ سچے لال جے لبن تے قدر کریے، سچے لال جے لبن تے قدر کریے، جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر، سچے لال جے لبن تے قدر کریے، جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر، پار لگنی تے چنگیاں دا پھڑ دا منئی تل بیٹھ سفینے دی گل نہ کر، تے جس دل وچ عشق نبی دا نہیں اس سینے کمینے دی گل نہ کر، وکونو ما صادقین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دے نال تعلق جوڑ لو، سچیاں دا قرب اختیار کر لو۔ کل میرے ایک عزیز نے مجھے کسی کے بیان کا ایک لنک بھیجا جس میں وہ ہمارے صوفیاء کا، ہمارے مشائخ کا مزاح کر رہے ہیں، اور مزاح بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری شہنشاہ بخارا، ہم نقشبندیوں کے شیخ کامل کا۔ انہوں نے کہا پیر صاحب بھلا یہ بھی ممکن ہے جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ خاتون چبارے سے گری اور حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا سے آئے اور انہوں نے اسے گرنے سے بچا لیا، یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ناممکن ہے۔ کہنے لگے پھر آپ کے مسلک کا اتنا بڑا خطیب دروشی پڑھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نقشبندیہ کھمکول شریف۔ آپ کے مسلک کا اتنا بڑا خطیب یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے غلط کر رہا ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے تعلق جوڑ، میں تجھ سے تعلق جوڑتا ہوں، میرے بندے تو میرے قریب آ، میں تیرے قریب آتا ہوں، میرے بندے تو میرا بن، میں تیرا بن جاتا ہوں، میرے بندے تو چل کے میری جانب آ، میں دوڑ کے میں تیری جانب آتا ہوں، میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے میں تیرے کان بن جاتا ہوں، میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے بندے جب تو میرا بن جاتا ہے میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں۔ میں کیا بہاؤالدین نقشبند بخاری اپنے پاؤں سے بخارا سے چلے تو کبھی بھی ایک لمحے میں کہیں دور نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب بندہ خدا کے پاؤں سے چلے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔
بہاؤ الدین نقشبند بخاری جب اپنے کانوں سے سنے تو تھوڑا سا دور کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن جب بندہ خدا کے کانوں سے سنے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل دور سے بھی مضطرب مریدوں کی پکاریں سنتا ہے، سن کے سمجھتا ہے، سمجھ کے ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں نے کہا جب بندہ اپنی زبان سے بولے تو وہ کسی کی سماعتوں کی نظر ہو، ہر کسی کو وہ زبان راست نہیں آتی، لیکن جو اللہ کی زبان سے بولتا ہے پھر اس کی زبان میں رب مقناطیس کی سی کشش رکھ دیتا ہے، بیٹھا پہاڑوں میں ہوتا ہے، مخلوق خرامہ خرامہ کھینچے چلی آتی ہے اس کی صدائے محبت سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے دوستو، ان اولیاء کاملین کا دامن، ان اولیاء کاملین سے وابستگی، ان اولیاء کاملین سے نسبت آج کوئی جدید فکر ملا یا جدید فکر نیم ملا ہمیں کہے کہ ان بابوں کے پاس مت جانا، یہ بابے کوئی شے نہیں، میں اسے کہتا ہوں خدا کے بندے تمہاری فکر سنے، تمہاری سوچ سنے، تمہارے کلپ سنے یا اللہ کا قرآن سنے۔ میرا اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کون ہے وہ صادقین جن سے سنگت لگانے کا، جن سے رشتہ جوڑنے کا، جن سے تعلق رکھنے کا اللہ کہہ رہا ہے۔ آج کا سکالر ہمیں کہتا ہے نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حج کر لو، بس صرف کتاب پڑھ لو، علم سے اور کتاب سے تعلق رکھو۔ علم موجود تھا، کتاب موجود تھی، نماز موجود تھی، سجدے موجود تھے، نوافل موجود تھے۔ میرے رب نے کہا چلو ہن تھوڑے جب پہلے ٹر جائیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اچھا قرآن میں پیر بے شمار مرتبہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگوں۔ لوگوں میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، چنگے بھی ہیں، ماڑے بھی ہیں، لوگوں میں سارے ہیں، لیکن یہ کام خاص تھا۔ اور جو خاص کام ہے، مثال کے طور پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور صادقین کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ عوام کے بس کا روگ نہیں، یہ خواص کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان بھی مل گیا، ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا، مومن ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ہن سکالر کرے اگے نہیں جانا، رب کہتا ہے نہیں آگے بھی جانا ہے، آگے بھی جانا ہے۔ اللہ آگے کتنے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ مت تقوی۔ آپ نے فرمایا کدے خاردار جھاڑیاں والے رستے تو لنگے ہیں؟ اکھے حضور لنگے ہاں، اکھے کیویں لنگنا ہے؟ اکھے جناب اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، خود کو سکیڑ لیتا ہوں، لباس کو سکیڑ لیتا ہوں اور بس لک چھپ کے نکلتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کانٹا میرے لباس کو تار تار نہ کر دے، کوئی جھاڑی میرے جسم کو لہو لہان نہ کر دے، کوئی کانٹا مجھے نہ چھپے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ شاہراہ حیات پہ ایسے چلو کہ دنیا کی غلاظتیں، دنیا کی خباثتیں، دنیا کی گندگیاں، دنیا کی آلائشیں تمہیں اپنی جانب پکارے اور تم بچ بچا کے چھپ چھپا کے اپنا دامن سمیٹ کے اس راستے سے گزر جاؤ، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ ان گناہ تو بچ گئے، خطامت جو بچ گئے، لغزشوں جو بچ گئے، کوتاہیاں جو بچ گئے، ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا کہ کہانی مک گئی، نہیں مکی۔ میرے رب فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر کسی سچے کے ساتھ تعلق لگاؤ۔ وہ سچا کمکور شریف میں ہو، وہ سچا موڑا شریف میں ہو، وہ سچا کیا شریف میں ہو، وہ سچا چورا شریف میں ہو، وہ سچا بخارا شریف میں ہو۔ ان بابوں سے تعلق
ہم نے اپنی مرضی سے نہیں جوڑے، ان بابوں سے تعلق ہم نے اللہ کے حکم سے جوڑے ہیں، اور جو تعلق اللہ کے حکم سے جڑے ہیں انشاءاللہ وہ صبح قیامت تک جڑے رہیں گے۔ خدا کے بندو، ہمارے بابوں نے اپنی پوجا نہیں کروائی۔ کس کو کہا حضرت زندہ پیر نے میری عبادت کرو؟ کس کو کہا حضرت زندہ پیر نے مجھے سجدہ کرو؟ اس اللہ کے نیک، پاک، محبوب اور مقبول بندے نے جس کو بھی اپنے دستے کرم سے نوازا، اسے خدا کی چوکھٹ میں جھکایا، اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ میں جھکایا، اس کا تعلق خدا سے قائم کیا، اس کا تعلق مصطفیٰ سے قائم کیا۔ یہ بابا، ہمارا بابا، کمکول والا بابا آپ لوگوں کو خدا سے ملاتا رہا۔ آج کئی سال بیت جانے کے باوجود انگلینڈ کے لوگ، سعودی عرب سے آئے لوگ، پاکستان سے آئے لوگ، دیگر ممالک سے آئے لوگ اس عرس زندہ پیر کی تقریب میں شریک ہو کر آج اس بابے کو سلوٹ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، اس لیے آئے ہیں کہ جو بابا اللہ سے مخلص ہو، اللہ کے دین سے مخلص ہو، اللہ کے رسول سے مخلص ہو، پھر زمانہ اسے اخلاص دیا کرتا ہے، زمانہ اسے محبت لوٹایا کرتا ہے، زمانہ اسے پیار لوٹایا کرتا ہے۔ اور یہ ایثار، یہ اخلاص، یہ محبت ہم اپنی جانب سے نہیں، یہ اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا اللہ اس آستانے جنت نشاں کو صبح قیامت تک قائم رکھے۔ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو عمر دراز اور شفاء کاملہ عطا فرمائے رکھے۔ یہ بہاریں قائم رہیں، یہ رونقیں قائم رہیں۔ یہ سال اس خانقاہ کے لیے بڑے صدمے کا سال ہے، بڑے دکھ کی گھڑیاں ہیں، بڑے تکلیف کے لمحات ہیں۔ عموماً خانقاہوں پہ مشائخ عظام جب دعا کرتے ہیں، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا ہیر پھیر، لفظی وہ معاملات، لیکن میرے دوستو، قبلہ بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سادے سادے الفاظ میں کی گئی دعا، وہ سادہ پوشاک پہن کے، سادہ لباس میں آ کے جب سفید کی زینت بنتا حضرت زندہ پیر کا وہ جانشین، تو محفل میں ایک رنگ و نور کا سما ہوتا۔ آپ تمام احباب اپنے شیخ کی ان دعاؤں سے محروم ہوئے۔ میری دعا ہے کہ ان کی دعائیں اور ان کی نگاہیں صبح قیامت تک پیر جی کے اور آپ سب کے شامل حال رہے۔ اس نے کہا کہ چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم۔ کہتے ہیں جب بہار گزر جائے، پھول جھڑ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، بہار گزر جائے، پت جھڑ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اہل نظر کسی بستی سے گزر جائے، کسی محلے سے گزر جائے، کسی محفل سے گزر جائے، اس نے کہا چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم، وہاں وہاں پھر خزاں نہ آئی، جہاں جہاں مسکرائے گئے تم۔ اللہ کریم کبھی خزائیں اس آستانے کا مقدر نہ کرے، اس سلسلے کا مقدر نہ کرے، ہمیشہ بہاریں یہاں قائم و دائم رہیں، یہ آستانہ صبح قیامت تک قائم و دائم رہے، آباد آتے رہیں، فیض پاتے رہیں، اور پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی محبتیں سمیٹ کے جاتے رہیں۔ سدا بہار روے اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، پاون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے، آمین بما علیہ۔ ماشاءاللہ پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے۔ میں نے آیا مقدسہ برکت کے لیے تلاوت کی تھی، اور گزارش کروں کہ یہ محبتیں کی نہیں جاتی۔ رب نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے حدیث بارہا علماء سے سنی کہ جب رب کسی سے محبت کرے تو پھر جبریل سے اعلان کراتا ہے، تو زمین والوں کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے رب محبت کرتا ہے، پہلے رب محبت کرتا ہے۔ تو یہ گلے ہم سے نہ کریں، رب محبت کر کے نوریوں کے سردار کو محبت عطا کرتا ہے، پھر آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، پھر زمین والے محبت کرتے ہیں، تو یہ کسی کے کہنے پہ چھوڑی نہیں جاتی، کیونکہ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ کی نہیں جاتی، رب عطا کرتا ہے۔
اور میں بڑے اشارے سے یہ بات کہہ دوں کہ جسے بخارے سے چبارے تک کی بات سمجھ نہیں آئی وہ قرآن کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں. اگر آصف بن برخیہ اعلان کرے کہ آنا آتی کا بہی قبلہ این یرتد الیک طرفک، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 1500 میل کی مسافت ہے، 1500 میل جائے اور 1500 میل آئے اور آنکھ جپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے تو میرے آقا کی امت کا ولی پھر بخارے سے چبارے تک کیسے نہیں پہنچ سکتا. اگلے ہمارے جو مہمان نعت خوان ہیں وہ حافظ یاسر الرحمان جو بنگالی شریف سے ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں التماس ہے تشریف لائیں، رادیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمگول شریف. سب حضرات بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھ لیجئے. جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں تحت نظر سارے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا نظر ہے میری تمہاری جیسے نبی کی ایسی نظر نہیں ہے. نظر ہے میری تمہاری جیسی نبی کی ایسی نظر نہیں ہے. انہیں تو علم ہے دو جہاں کا، ہمیں تو اپنی خبر نہیں ہے. جو کہ میرا سر تیرا سر فقط خدا کے لیے، زبان یہ وقف رہے ذکر مصطفیٰ کے لیے. اور الہی بند نہ ہوں یہ آنکھیں بعد مرنے کے، کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے. کھلی کھلی رہے دیدار مصطفیٰ کے لیے. اسی میں رہتے ہوئے میں نے استغاثہ بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا ہے.
जितने भी अहबाब बैठे हुए हैं सारे एक दफा बाबा जी बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या चमके मेरी किस्मत दा सितारा जा रसूल अल्लाह जे चमके मेरी किस्मत दा सितारा जा रसूल अल्लाह। हाथों को लगा के बोलिए जे चमके मेरी किस्मत दा सितारा जा रसूल अल्लाह। करम तेरे रोज़े दा करम तेरे रोज़े दा नजारा या रसूल अल्लाह। जे चमके मेरी किस्मत दा सितारा या रसूल अल्लाह। करम तेरे रोज़े दा रसूल अल्लाह। और खतावा मेरिया नो कौन वेखेगा मेरे आका। खतावा मेरिया नो कौन वेखे एक बार आ जाओ मेरी तुरबती तेजे आका तुसी एक बार आ जाओ। मैं क्यों जिंदा न हो जावा मैं क्यों जिंदा न हो जावा दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं क्यों जिंदा न हो जावा दोबारा या रसूल अल्लाह। और मैं आज़म क्यों नयो से दर ते जावा है मेरे आका। मैं आज़म क्यों नयो से दर ते जावा है मेरे आका। जिथे होवे हाथों को लगा के बोलिए जिथे होवे तो आलम दा जिथे होवे तो आलम दा गुजारा या रसूल इख्तिसार के साथ अपने टाइम में रहते हुए
ہوئے میں نے ایک بند پیش کرنا ہے منقبت کی جگہ، اور میں نے اختصار کے ساتھ اپنی حاضری کمپلیٹ کر دینی ہے۔ وہ بند زندہ پیر صاحب کے ساتھ اہل نسبت بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے یہ شعر ہے اور اپنے مرشد خانے کے لیے بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ بولیے گا کہ لمبی ندی کشمیر دیے او میں تے کچھ بھی نہیں، ہاتھوں کو لہرا کے بولنا ہے، میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل زندہ پیر دیے۔ سٹیج والے بھی حضرات جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں سارے ہاتھوں کو لہرا کے بولیں گے کہ میں تے کچھ بھی نہیں، نہیں 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 نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، نہیں 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 نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل زندہ پیر دیے۔ میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے۔ او میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل میرے پیر دیے۔ او میں تے کچھ بھی نہیں، ساری گل زندہ پیر۔ ماشاءاللہ بنگالی شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حافظ یاسر الرحمان اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آج کی اس نشست کے خوبصورت معزز ایوان میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں اگلے، وہ بڑے خوبصورت خطیب ہیں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر جنید امین صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ التماس ہے، جو کہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ مانکی شریف، آپ تشریف لائیں گے، اپنے معاذ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ آپ بآواز بلند نعرہ لگائیں استقبالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سٹیج پر تشریف فرما، اس محفل اور اس آستانے کی رونق، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، میرے مخدوم، میرے محسن، جناب پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب زیب سجادہ استان عالیہ گمگول شریف، استان عالیہ گمگول شریف کے چشم و چراغ جناب پیر طریقت و رہبر شریعت جناب پیر انور جنید شاہ صاحب، سٹیج پر تشریف فرما، صوفی باصفا ولی کامل حضرت سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام باوفا خلفائے کرام، علماء کرام اور تمام عوام اور خواص کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں
عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، وہ محفل جہاں پر صلحاء اولیاء کا تذکرہ ہو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر صلحاء اور اولیاء میں بھی وہ شخصیت، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر ایک مقام، ایک مرتبہ حاصل کرے، لیکن یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو خود تو اللہ کا قرب ان کو ملتا ہی ملتا ہے، جو ان کے ساتھ لگ جائے ان کو بھی اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اور حضرت سخی زندہ پیر صاحب جو منبع فیوز و کرامات ہے، آپ کی شخصیت کے بے شمار کرامات ہیں، لیکن آپ کی ذات بابرکات کی ایک زندہ کرامت یہ خلفائے کرام کا ایک کثیر اور جمع غفیر تعداد ہے کہ ان کے شیخ کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تب بھی آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں یہاں تقریر نہیں کرنا چاہتا، فقط حضرت سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طفیل آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سلطان محمود غزنوی کی ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا حضرت ذرا مجھے بتائیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بایزید بستامی وہ شخصیت تھے کہ جو ان کی مجلس میں ایک دفعہ بیٹھ جاتا اس کی شقاوت اللہ سعادت میں بدل دیتا، اس کے دل پر رحمتوں کا نزول ہو جاتا اور اس کو اللہ ہدایت دے دیتا۔ سلطان محمود غزنوی کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، آج کل کے حکمرانوں کی طرح بے علم نہیں تھا، بہت سمجھدار با علم شخصیت تھی۔ آپ نے پوچھا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ابو جہل کے دل پر انوار اور رحمتوں کا نزول نہیں ہوا، اس کو ایمان کی دولت نہیں ملی، اور آپ فرماتے ہیں بایزید بستامی وہ ہیں جن کی مجلس میں کوئی ایک دفعہ بیٹھ جاتا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ تو پھر سنیے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو دیکھا کب تھا؟ ابو جہل نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کو فقط عبداللہ کا بیٹا ان کو اس شخصی اس نظر سے دیکھا تھا۔ لہٰذا اس میں پیغام یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ اولیاء کے دربار میں جائیں اپنے دل کے کاسے کو صاف کر کے اس کو اٹھا کر اپنی جولی کو پھیلا کر خانقاہوں میں جایا کرے، تاکہ اس خانقاہ پر برستی ہوئی رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے تاکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی ضرور حصہ ملے۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء کرام یہ وہ شخصیات ہیں جو اللہ کے بٹکے ہوئے بندوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور انہی اولیاء میں سے ایک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ ایک دفعہ آپ نشے کی حالت میں دت رستے میں جا رہے تھے، زمین پر دیکھا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا اسم جلالت شریف وہ رقم ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ زمین پر اللہ جل جلالہ کا نام مبارک پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، آپ نے اس کو چھوما، سینے سے لگایا، آپ نے کہا یہ زمین پر پڑا رہنا یہ تو مجھ جیسے بندوں کا کام ہے، کہاں اللہ کا نام کہاں زمین پر پڑا ہونا۔ آپ نے وہ جب اس کو چھوما، اس کو دھویا اور اس کی حفاظت فرمائی، اسی رات اللہ جل شانہ نے ان کی طرف ایک پیغام بھجوایا، اور پیغام رسانی والے نے کیا بولا؟ اس نے بولا اے بشر حافی، اللہ فرماتا ہے تم جب پورے عالم سے مدہوش تھے پھر بھی میرے نام کی تعظیم کا ہوش تمہیں تھا، تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں تمہارے نام کو ایسا اونچا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام باقی رہے گا۔ پھر بشر حافی وہ شخصیت بن گئے
کہ 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے امام، ایک حدیث پاک کے بہت بڑے عالم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ اکثر ان کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ جب بھی آپ حدیث پاک کا درس دیتے، علماء نے تحریر کیا ہے، اور بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس حدیث کی مجلس میں آتے، حضرت امام احمد بن حنبل حدیث سناتے سناتے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ایک دفعہ آپ کے شاگردوں نے عرض کی، حضور حضرت بشر حافظ تو عالم نہیں ہیں، ان کو تو علم نہیں حاصل، لیکن آپ ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں آپ ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے شاگردو، میں احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہوں، یہ بشر حافظ اس رب کو جانتا ہے۔ میں صرف اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس رب کی جو صحیح طور پر اس کی جو قربت ہے، اس کی جو معرفت ہے، وہ حضرت بشر حافظ کو حاصل ہے۔ اور پھر ان کی جو جنازہ، جس وقت ان کا جنازہ ہوا، اس وقت کے حدیث کے بڑے بڑے علماء اس میں موجود تھے، اور آپ کا جنازہ فجر کے وقت نکلا اپنی مسجد سے، حالانکہ جنازگاہ بہت قریب تھی، لیکن اتنا جمع غفیر تھا کہ عشاء کے بعد آپ کا جنازہ قبرستان تک پہنچا۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء الصلحاء وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں آج کل لوگ قسم قسم باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں، ان اولیاء الصلحاء کی بارگاہ میں جو بیٹھ جائے، اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ حاضر ہو جائے، اس کا مقام تو کچھ اور ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے بارہا حدیث پاک سنی ہوگی، میں سنانا نہیں چاہتا، ایک شخصیت، ایک بنی اسرائیل کا شخص جس نے پہلے 99 اور پھر 100 قتل کیے، وہ جب اس کو لوگوں نے بتایا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ پھر فرشتے آئے، آپس میں ان کا تنازع ہو گیا، اللہ جل شانہ نے ثالث بھیجا۔ اس شخصیت کے بارے میں آپ سوچیں، وہ ابھی اپنے اس عمل پر اس نے توبہ بھی نہیں کیا تھا، اس نے اپنے عمل پر وہ جو صلحاء اور اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ عبادت بھی نہیں کی، ان کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن فقط جانے کا ارادہ کر دیا۔ اللہ نے اس کے 100 قتل کا ثواب، اس کا جو عذاب ہے وہ معاف کر کے اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب فرما دی۔ سوچیں کہ وہ شخص جو ان اولیاء الصلحاء کے پاس آتا ہے، یہاں پر بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اس پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتے ہیں، یقیناً اس کا حصہ ملاقاتیوں کو بھی ضرور ملتا ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک ایسی خانقاہ دی ہے، ایک ایسا پیر خانہ دیا ہے کہ جس کی پہچان ہی لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، جس کی پہچان ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یقین جانیں انشاءاللہ ان اولیاء اور صلحاء کے ساتھ یہ محبت اور تعلق نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ باعث نجات ہوگی۔ یہ جو موجودہ اصطفیٰ کا عرض پاک ہے، یہ ایک طرح سے ایک بہت اذیت والا عرص پاک ہے، کیونکہ آخری جو نشست ہوتی تھی، اور مجھ جیسے، میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے مجھ جیسے بہت سارے لوگ حضرت پیر بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعا کے کلمات کے لیے اس مقصد سے حاصل ہوتے تھے کہ جب آپ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ اپنے فضل اور کرم کے سب دروازے کھول دے، تو مجھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا تھا، اور میں ہمیشہ ان کی اس دعا پر اس نیت سے آمین کرتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے کن، اپنے قدرت کن کی طاقت عطا فرمائی ہے، کہ صرف ان کے زبان سے الفاظ اور دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اس الفاظ کے نکلنے کے ساتھ ہی وہ دعا رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ انہی الفاظ اور انہی دعاؤں کے لیے آتا تھا۔ اللہ کریم ان کے قبر انور پر کروڑہا اربہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ظاہری حیات میں ان کی نگاہ اور ان کی دعائیں اور ان کی جو برکات ہیں ہمارے ساتھ شامل حال تھی، انشاءاللہ تا صبح قیامت ہم اور آپ جیسے اور آپ ہمارے بعد آنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے
ان کی زندگی ان کی دعائیں باعث نجات ہوگی۔ اللہ کریم آستان عالیہ گمگول شریف کو تا صبح قیامت آباد رکھے، شاد رکھے۔ حضرت قبلہ پیر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے تمام اہل خانہ کو اس عظیم سانحے پر صبر کرنے اور صبر پر اجر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر جنید امین صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ مانکی شریف اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں اگلے مہمان کی طرف جانے سے قبل اشارے سے یہ بات عرض کروں کہ آپ نے سماعت کیا کہ ابو جال دیکھ کر پہچان نہیں سکا، یہ دیکھنے والی آنکھ کو دعوت ہے کہ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء۔ یہ آنکھ سر کی اور ہوتی ہے، علامہ نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں۔ اور میں بغیر بات پھیلائے عرض کروں، کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے تو پھر آپ شکر کیا کریں کہ یہ نہ ماننے والوں کا قصور نہیں، اور آپ ماننے والے ہیں تو آپ کا کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا ایسی ساری چیزیں ماننے والوں کو ہی اللہ نے حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے۔ اور جو بھی بڑے سے بڑا کمال ہو، میں اسی بات کی طرف اشارہ کروں کہ آصف بن برخیہ سے جب پوچھا سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے، یہ دوسری توجیہ کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اس نے کہا میں نے نہیں کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ سمجھ ان کو آتا ہے جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور دل کے کان رکھتے ہیں۔ اس لیے دعوت آنکھ والوں کو دی گئی ہے کہ آنکھ والوں آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیاء، نور ازلی بٹ رہا ہے۔ آج بھی گمکول میں چاند کو شرما رہا ہے، رخ ہمارے بادشاہ سرکار کا ہو رہے ہیں دل منور۔ آج بھی گمکول میں طیب نقشبندی خادم دربار عالیہ گمکول شریف تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ طیب نقشبندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں، کوئی لفظ خاموش نہ ہو۔ درود پاک بآواز بلند جسے آتا ہے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت